حضرت امام حسین کی پیدائش، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی جب پیدائش ہوتی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں 4 لاکھ فرشتے حضور کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار، عرشیوں کے تاجدار، حاضر ہو کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آج اگر ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، ہمیں کوئی تھانے دار، کوئی وکیل فون میں مبارکباد پیش کریں تو ہم تو پھولے نہ سمائیں۔ ہمارے گھر آج 4 لوگ آ جائیں، 10 لوگ آ جائیں، مبارکباد پیش کریں تو ہم تو اخبار میں چھاپ دیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ امام حسین کی شان دیکھیں۔ امام حسین کو کوئی عام انسان مبارکباد پیش نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسین کی پیدائش پر کوئی پی ایم، کوئی تھانے دار، کوئی وکیل مبارکباد پیش کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ عرشیوں کے تاجدار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو بزرگوں، 1-2 فرشتے نہیں، 4 لاکھ فرشتے حضور کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے امام کی کیا شان ہے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، میرے ساتھ میں ایک اور فطرس نام سے فرشتہ ہے، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے، ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کو منصب سے ہٹا کر ان کے بالوں پر چھین لیا گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے وہ ملے۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ فطرس نام کا فرشتہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، میرا منصب، میری ڈیوٹی مجھے واپس دے دی جائے، میرے بالوں پر چھین لیے گئے ہیں، مجھے واپس کر دیے جائیں۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ، وہ فطرس نام کا فرشتہ عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ امام حسین کی ولادت ہے، اور امام حسین کی ولادت میں فرشتہ تمنا کر رہے ہیں، فرشتے اپنی التجا، اپنی خواہش کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ آپ میرے لیے سفارش کریں۔ یعنی وہ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ آج حسین کی ولادت ہوئی ہے، حسین کے ولادت کے صدقے حضور رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ امام حسین کی شان ہے کہ فرشتے آ کر تمنا کر رہے ہیں، فرشتے آ کر منتیں مانگ رہے ہیں۔ اب اس فرشتے سے ان کی ڈیوٹی کیوں چھین لی گئی تھی؟ ان کے منصب سے ان کو کیوں ہٹا دیا گیا تھا؟ ان کے بالوں پر کیوں چھین لیے گئے؟ کیونکہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جب میری ڈیوٹی تھی، جب میں آسمان پر تھا، میں گھومتے ہوئے زمین پر ایک آدمی کو دیکھا، جو آدمی معذور تھا، وہ مجبور تھا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا، تو میرے خیال میں آیا، میرا خیال گزرا کہ اس کو دنیا میں رہنے کا حق کیا ہے۔ یہ میں نے خیال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کی وجہ سے میرا منصب، میرے بالوں پر سب کچھ چھین لیا گیا، میری ڈیوٹی چھین لی گئی، صرف میں نے اتنا سا خیال کیا تھا۔ آج جو لوگ معذور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو لوگ غریب لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، جو لوگ گریوی نظر سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کو، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک فرشتہ ہو کر اگر ایک انسان کو یہ صرف خیال کرے کہ وہ معذور آدمی ہے، اسے جینے کا حق ہی کیا ہے، یہ خیال گزرا ہے، تو اس کے منصب سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور آج جو لوگ دوسرے لوگوں کو گریوی نظر سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھو وہ فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی اس سے چھین لی گئی ہے۔ جب وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، پروردگار ان کی ڈیوٹی ان کو واپس کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت جبریل کو پیغام بھیجا، جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ حسین کو جس کپڑے میں لپٹا گیا تھا، جس کپڑے سے حسین کو لپیٹا گیا تھا، وہ کپڑا اس فرشتے سے مس کر دیا جائے، پھر ان کی ڈیوٹی ان کو واپس مل جائے گی۔ سبحان اللہ، میرے حسین کی کیا شان ہے۔ ابھی امام حسین نے ایک روزہ نہیں رکھا ہے، ابھی امام حسین ایک نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی بظاہر کوئی ذکر نہیں کی ہے میرے امام نے، لیکن میرے امام حسین کی شان دیکھو۔ امام حسین کی شان یہ ہے، رب جبریل کو حکم دے رہا ہے، اے جبرائیل، حسین کو جس کپڑے میں لپیٹا گیا تھا وہ کپڑا اس فرشتے سے مس کر دیا جائے، ٹچ کر دیا جائے، تو اس کی ڈیوٹی ان کو واپس کر دی جائے گی، ان کا منصب ان کو واپس مل جائے گا، ان کے بالوں پر ان کو واپس کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے امام حسین کی کیا شان ہے۔ امام حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی فرشتے تمنا کر رہے ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے امام حسین کی شان تو نرالی ہے۔ تو میرے پیارے
پیارے دوستو امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان چساتے ہیں، اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے حکم ہے کہ کوئی میٹھی چیز دی جائے، کوئی کھجور دی جائے، شہد چٹایا جائے۔ ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، شہد چٹاتے ہیں، کھجور دیتے ہیں، کوئی میٹھی چیز ڈالتے ہیں، لیکن امام حسین نے دنیا کی کوئی چیز نہیں چکھی، دنیا کی کوئی چیز نہیں ڈالی گئی، بلکہ میرے آقا نے اپنی زبان میرے امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے دوستو، بظاہر دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ میرے آقا نے اپنی زبان چسائی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے میرے پیارے، میرے آقا جانے اور میرے امام حسین جانے میرے آقا نے کیا دیا، امام حسین نے کیا پی لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم دوستو، میرے امام حسین کے 7ویں دن میں عقیقہ کیا جاتا ہے، بالوں کو اتروا کر ان بالوں کے برابر چاندی خیرات کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سر پر زعفران کی خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7ویں دن میں عقیقہ ہوتا ہے۔ تو جو بچے پیدا ہوں 7ویں دن میں عقیقہ کرنا چاہیے، عقیقہ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن عقیقہ کرنا مستحبہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ تو بالوں کے وزن کے برابر آپ چاندی بھی خیرات کر سکتے ہیں، خیرات کیجیے، اگر آپ کی حیثیت ہو، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی ولادت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔